السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کرتے وقت کون سی ضروری چیزیں پاس ہونا ضروری ہیں۔ یاد رکھیں، ہم بستری کرتے وقت آپ کے پاس 2 کپڑے ہونا ضروری ہیں، جن میں سے ایک نیچے بچھا لیا جائے تاکہ نکلنے والی فالتو منی بستر وغیرہ کو خراب نہ کرے، اور دوسرا کپڑا ہاتھ میں رکھا جائے جس سے وقتاً فوقتاً مرد اپنی شرمگاہ کو صاف کرتا رہے، اور فارغ ہونے کے بعد دونوں اس کپڑے سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کر لیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بستری سے 1 گھنٹہ پہلے دودھ کا 1 گلاس مرد کو پی لینا چاہیے۔ اس سے مرد کی ٹائمنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نیم گرم دودھ اپنے پاس رات کو رکھ لینا چاہیے تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد وضو یا غسل کرنے کے بعد 1 اور دودھ کا گلاس بھی پی لیا جائے، کیونکہ ہم بستری کرنے کے بعد جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر منی انتہائی تیزی سے بنتی ہے، اور دودھ اس وقت اس میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے انسان کو جلدی کمزوری نہیں ہوتی اور انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو عمومی طور پر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی صحت کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر 1 ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ہم بستری کرنے سے انسان زندگی بھر کمزوری محسوس نہیں کرتا، اور وقتاً فوقتاً اس کی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن کچھ نوجوان تو 1 رات میں 1 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جلدی کمزوری ہو سکتی ہے اور ان کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی صحت پر مکمل توجہ دیتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ہم بستری کریں، لیکن اگر کبھی زیادہ شہوت ہو تو 1 ہفتے میں 1 سے زائد مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی 1 رات میں 1 مرتبہ سے زیادہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح جو مادہ قدرتی طور پر خارج ہونا ہوتا ہے، اس سے زیادہ مادہ خارج ہو کر انسان کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ایسی دوائیوں سے بچنا چاہیے جو خاص طور پر صرف ٹائمنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے کیپسولز استعمال کرتے ہیں جن سے صحت بہت جلدی خراب ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہو سکے تو ایسی دوائیوں اور دیسی غذاؤں کا استعمال کریں جس سے آپ کی مکمل صحت بحال رہے، اور آپ جتنے زیادہ صحت مند ہوں گے اتنے ہی مردانہ طور پر طاقتور ہوں گے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنی خوراک کا دھیان رکھیں اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ گھریلو دیسی غذائیں جیسے صبح ناشتے میں دہی اور دوپہر کو سلاد وغیرہ، اپنی روزانہ کی خوراک میں خالص دودھ، بادام کی گریاں، اسبگول کا چھلکا اور کھجور وغیرہ استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں کھجور زیادہ گرم ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ کنوارے ہیں تو کھجور کا استعمال مشورے کے بعد ہی کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عام فہمی غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے عوام کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان دوسرے کی بنسبت اپنی ٹائمنگ کو کم سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ غلط ویڈیوز دیکھ دیکھ کر ایسا ذہن بن جاتا ہے اور ہماری ٹائمنگ دوسروں سے کم ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم بستری کا مکمل طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہم بستری کرنی ہو، شوہر اور بیوی ایک الگ کمرے میں ہو، ان کے پاس کھلا وقت ہو، جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ ہونا ضروری ہے۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ ہو، زیادہ روشنی نہ ہو تاکہ جسم واضح نظر نہ آئے۔ اس کے بعد
دونوں ذہنی طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہوں، یعنی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن مقرر ہو جس دن دونوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس دن ہم بستری کرنی ہے۔ اس طرح دونوں پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں اس دن کسی قسم کی تھکاوٹ وغیرہ یا نیند کی کمی نہ ہو، بلکہ فریش ہوں۔ اور کھانا کھانے کے فوری بعد ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس پوزیشن میں چاہیں لیٹ جائیں اور ایک دوسرے کے جسم پر ہاتھ وغیرہ پھیریں اور پیار بھری باتیں کریں، اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کا لباس اتاریں، اور پھر اس طرح دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جسم پہ ہاتھ وغیرہ پھیریں۔ لیکن ایسے مرد جس کو انظار یعنی جلدی فارغ ہونے کا مرض ہو اس وقت کنٹرول رکھیں۔ جس وقت دونوں مکمل طور پر ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جائیں تو ہم بستری شروع کر لیں۔ جیسے ہی کوئی ایک فارغ ہو جائے تو وہ فوری طور پر الگ نہ ہو، بلکہ دوسرے انسان کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہے۔ اس کے بعد بھی دونوں کچھ دیر تک لیٹے رہیں، اور اس کے بعد جب چاہیں جدا ہو جائیں تو کپڑے سے دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو صاف کریں۔ صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے، تاکہ اگر منی کا قطرہ وغیرہ اندر رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ اور سونے سے پہلے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے پانی سے دھو لیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو یا غسل کر کے ہی سوئیں۔ یاد رکھیے ہم بستری کرنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے جس وقت تک وہ مکمل غسل دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ کرے، پاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام جگہ اور حرام میں کاموں سے بچتے ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بے اولاد گھروں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔